بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیاں اور روشنی رکھی، پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت ٹھہرا دی اور ایک اور مدت کے مقررہ اس کے یہاں طے شدہ ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے کھلے کو بھی، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ حال یہ ہے کہ اس کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی اس کے پاس ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑا ہو۔ انہوں نے تو حق کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آیا، بس جلد ہی ان کے بارے میں انہیں خبریں مل جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا اور ان کے بعد دوسری نسلوں کو اٹھایا۔ اور اگر ہم تمہارے اوپر کاغذ میں لکھی کتاب بھی اتار دیتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی جنہیں انکار ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو بس ایک کھلا جادو ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا، حالانکہ اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام ہی تمام ہو جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت ہی نہ ملتی۔ یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو اسے آدمی ہی بناتے، اس طرح انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس شبہ میں وہ اس وقت مبتلا ہیں۔ تم سے پہلے کتنے ہی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ آخرکار جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس پر وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہہ دو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، کہہ دو اللہ ہی کا ہے، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یقیناً وہ تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اسی کا ہے جو بھی رات میں ٹہرتا ہے اور دن میں متحرک رہتا ہے، اور وہ سب سنتا جانتا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے کسی اور کو سرپرست بنا لوں؟ اس کا حال یہ ہے کہ وہ کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ کہہ دو مجھے حکم ہے کہ سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کروں اور تم ہرگز مشرک نہ ہونا۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اس صورت میں مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس دن وہ جس پر سے ٹل گیا اس پر اس نے رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو اسے تو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اسے اپنے بندوں پر پورا زور حاصل ہے اور وہ حاصل حکمت باخبر ہے۔ کہو کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے
تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں اور جس کسی کو یہ پہنچے وہ بھی یہ کام انجام دے۔ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ تم کہہ دو میں تو گواہی نہیں دیتا۔ کہو وہ تو بس اکیلا معبود ہے اور تم تو شریک ٹھہراتے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی ایمان نہیں لاتے۔